السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں دوغان دوسرے آغاؤں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے۔ زینل آغا شوربہ پیتے ہوئے کہتا ہے، آغا صاحبان، ہمارے مرشد حاجی بختاش ولی نے پہلے دن دستار بندی پر اپنے ہاتھوں سے شوربہ پکایا تھا، آپ اس روایت سے کیوں گریز کر رہے ہیں؟ چلیں آئیں شروع کریں۔ تو ایک اور آغا غصے سے کہتا ہے، کیا آپ ہمارا مذاق بنا رہے ہیں زینل آغا؟ ریاست اپنا توازن کھو چکی ہے، ہم شوربہ پینے کی حالت میں نہیں ہیں۔ پھر ایک اور آغا کہتا ہے، یہ بات گردش کر رہی ہے کہ سلطان ہمارے شہزادے بایزید کو نقصان پہنچائیں گے، یہ وقت نہیں ہے جبکہ لشکر جنگ کے انتظار میں ہے۔ جواباً دوغان کہتا ہے، شہزادے کو نقصان پہنچانا اتنا آسان نہیں ہے، آؤ دیکھتے ہیں کہ ہمارا سلطان کیا فیصلہ فرماتا ہے، محض افواہوں پر غیظ و غضب دکھانا مناسب نہیں۔ تو زینل آغا کہتا ہے، ایک باغی شہزادے کا انجام یقینی ہے، بایزید چلا بھی جائے تو مصطفیٰ اس کے پیچھے چلے گا، آل عثمان میں شیروں کی کمی نہیں ہے۔ دوغان کہتا ہے، بلا شبہ آل عثمان میں شیر بہت ہیں، مگر شیر گیدڑوں کے کھیلوں میں قربان نہیں کیے جاتے۔ اس لیے میں محمود پاشا وہاں پہ آتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر دوغان کہتا ہے، خیر تو ہے، کیا جنگ چھڑ گئی ہے یا کوئی مصیبت ٹوٹ پڑی ہے؟ محمود پاشا کہتے ہیں، اللہ ایسی بات سے محفوظ رکھے۔ دوغان پوچھتا ہے، پھر اس وقت آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ تو محمود پاشا کہتے ہیں، میں یہاں آپ کے حاجی بختاش ولی کے شوربے کا ایک گھونٹ پینے آیا تھا اور دو چار باتیں بھی کرنی تھیں۔ دوغان کہتا ہے، نہیں، ہمارا شوربہ بیزائی کا ہے، شہزادے بایزید کے مسئلے نے ہماری بھوک مٹا دی ہے۔ محمود پاشا کہتے ہیں، میں چاہتا تھا کہ اس مسئلے کے بارے میں چند باتیں کروں آغا صاحبان۔ دوغان پوچھتا ہے، کیا سلطان نے فیصلہ کر لیا ہے؟ کیا رسی کو چوک میں لایا جائے گا؟ محمود پاشا کہتے ہیں، ہمارے سلطان اپنے بیٹے اور ریاست کے درمیان ایک مشکل حالت میں ہیں، یہ واضح ہے کہ وہ ریاست کی بھلائی اور ملک و ملت کی بہتری کے لیے کیا چنے گا، اب تمہیں یہ معلوم ہے تو اسی کے مطابق عمل کرو۔ دوغان کہتا ہے، جبکہ شہزادے بایزید ابھی بھی سزا کے مستحق نہیں ٹھہرے، یہ باتیں اچھی نہیں ہیں پاشا، ہر کوئی اس آگ میں لاٹھی ڈالنے کے لیے بہت بے چین ہے، دیکھ کو ابال نہیں آنا چاہیے۔ محمود پاشا کہتے ہیں، ہر کوئی اپنا اپنا ایندھن لائے گا آغا، تاہم اگر دیگ ابل پڑے تو جو نیچے کھڑے ہیں وہی جلیں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی محمود پاشا وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سمیلا خانقاہ میں کومینوس پادریوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے اور ان سے کہتا ہے، اس عظیم خانقاہ کے ابدی محافظ اور اسی کے اندر پوشیدہ راز ہیں، سمیلا کے خاموش نگہبان، کیا تم جانتے ہو کہ میں نے ابھی اپنے رب سے کیا دعا مانگی؟ جنہوں نے مشرق روم اور آرتھوڈوکس عالم کو عظیم نقصان پہنچایا، تم سلطان محمد کے خلاف میری مدد کرو گے، تم جانتے ہو کہ میں تم سے کیا چاہتا ہوں؟ تو ایک پادری کہتا ہے، اعلیٰ عظمت جانتا ہے کہ شورائے خاموش نے قسم کھائی ہوئی ہے، وہ مقدس آثار کا اشارہ وقت آنے تک نہیں کریں گے۔ یہ سن کر کومینوس غصے سے کہتا ہے، اور وہ وقت کب آئے گا جب ترک ہماری دہلیز پر آئیں گے؟ میرے اور میری فوج کے بغیر یہ خانقاہ تمہاری حفاظت کے لیے کافی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک پادری چل پڑتا ہے تو کومینوس پوچھتا ہے، یہ کہاں جا رہا ہے؟ تو دوسرا پادری کہتا ہے، آپ خاموش محافظوں کو موت سے نہیں ڈرا سکتے جناب عالی۔ ایک کے بعد دوسرا بھی نکل پڑتا ہے تو کومینوس غصے سے کہتا ہے، یہ میری موجودگی میں ایسے کیسے جا سکتے ہیں؟ تو پہلے والا پادری کہتا ہے، یہ مقدس آثار کو جنگ کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے، چاہے اس میں ان کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ یہ کہتے ساتھ ہی باقی دو پادری بھی چلے جاتے ہیں اور کومینوس ہاتھ ملتے ہوئے کہتا ہے، جب پوپ کے آدمی پونٹس آئیں گے پھر نہ تو تمہارا راز اور نہ ہی تمہاری زبانوں پر لگی مہر تمہیں زندہ رہنے میں مدد کرے گی۔ اس لیے سپاہی وہاں پہ آ کر پادری کا خط کومینوس کو دیتا ہے، جسے پڑھنے کے بعد کومینوس خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے، بایزید کو کرمانیوں کو تحفے کے طور پر بھیجنا ہے؟ ہاں، بہت اچھے پادری، بہت اچھے، تمہارا شکریہ، ہم محمد کو ایک بہت بڑے وسوسے سے بچا لیں گے۔ جنگل میں ڈاکو بایزید کے پاس آتا ہے تو بایزید اس سے پوچھتا ہے، کیا پادری سے ابھی تک کوئی خبر نہیں ہے؟ تو ڈاکو کہتا ہے، ہمارے آدمیوں کو خبر ملی ہے، بہت جلد پادری کا خون آپ کی اس تلوار کی دھار پر ہوگا جسے آپ تیز کر رہے ہیں۔ یہ سن کر بایزید اس سے کہتا ہے، ان سے کہو کہ جلدی کریں۔ یہ سنتے ساتھ ہی ڈاکو چلا جاتا ہے تو اس کا ساتھی اس کے پاس آ کر کہتا ہے، پادری کچھ دیر میں آ جائے گا، وہ جیسے ہی آئے گا ہم شہزادے کو حوالے کر دیں گے، اگر شہزادے کو اس جال کے بارے میں پتا چلا تو ہمارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اگلے لمحے ایک تیر اسے آ لگتا ہے، اس کے گرتے ساتھ ہی ڈاکوؤں پر تیروں کی بارش ہو جاتی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر بایزید بھی حیران و پریشان ہو جاتا ہے اور ایک ڈاکو اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے، شہزادے کو مار ڈالو، شہزادے کو مار ڈالو۔ یہ سنتے ساتھ ہی بایزید کھڑے ہو کر ہوشیار ہو جاتا ہے۔ ڈاکو پر حملہ کرنے والے اسحاق پاشا ہوتے ہیں جو سپاہیوں کے ساتھ ڈاکو پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ حملہ کرنے پر بایزید بھی ڈاکوؤں کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے، شدید حملے میں ڈاکو کرتے مرتے چلے جاتے ہیں۔ ادھر شہاب الدین پاشا بغیر اجازت کے محمود پاشا کے کمرے میں داخل ہوتے ہیں، جس پر محمود پاشا کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہتے ہیں، تم میری توقع سے پہلے آ گئے شہاب الدین، بیٹھ جاؤ۔ یہ سنتے ساتھ ہی شہاب الدین پاشا ان کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور محمود پاشا مزید کہتے ہیں، کیا تم یہاں سوال پوچھنے یا مشورہ دینے آئے ہو؟ شہاب الدین پاشا کہتے ہیں، مان لیجئے کہ میں یہاں سوال پوچھنے آیا ہوں محمود پاشا۔ تو محمود پاشا مسکراتے ہوئے کہتے ہیں، صدر اعظم کو بھی کبھی کبھی دکھوں کی داستان سننی چاہیے، تو پوچھو۔ شہاب الدین
پاشا کہتے ہیں سب جانتے ہیں کہ آپ اپنی بھلائی کے لیے شہزادے بایزید کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ تو محمود پاشا کہتے ہیں میری نیت ہمارے سلطان کی بھلائی ہے۔ شہاب الدین پاشا کہتے ہیں میں سب جانتا ہوں، تم صدر اعظم کا عہدہ لینے کے لیے ہمارے شہزادے کو موت کے منہ میں بھیج رہے ہو۔ یہ سن کر محمود پاشا کو بہت غصہ آتا ہے۔ وہ اٹھتے ہیں اور کمرے کا دروازہ بند کر دیتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں کیا تمہیں بلغراد یاد ہے شہاب الدین؟ تمہاری آنکھوں میں لگی آگ بتا رہی ہے کہ تمہیں یاد ہے، پھر زگنوس کو بھی یاد کرو اور جاندارلی کیا وہ رحم کرتے؟ ہاں، اگر وہ ابھی میری جگہ ہوتے تو وہ ہمارے سلطان کو منا کر ان کا دل جیتنے کی کوشش کرتے۔ کیوں شہاب الدین؟ ایسا ہی ہے نا، لیکن میں رحم نہیں کرتا۔ یہ سنتے ساتھ ہی شہاب الدین پاشا کھڑے ہو جاتے ہیں اور غصے سے کہتے ہیں شرم کرو محمود، شرم کرو، تم ایک باپ کو اس کے بیٹے کو مارنے پہ مجبور کرو گے۔ محمود پاشا کہتا ہے بغاوت کی ایک قیمت ہوتی ہے، میں نے تمہارا ماضی دیکھا ہے، میں تم سے بہتر جانتا ہوں۔ یہ جاندارلی کے گھر جیسا نہیں ہے جس پر تم نے ایک بار چھاپا مارا تھا، اور اسحاق کے گھر کی طرح بھی نہیں ہے جس پہ تم گھس آئے تھے، خاص طور پر زگنوس کے گھر کی طرح تو بالکل بھی نہیں۔ میرے پاس وہ ہے جو میں جانتا ہوں، میرے پاس وہ بھی ہے جو تم نہیں جانتے۔ اگر تم دوبارہ میرے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہوئے تو میں تمہارا گلا دبا دوں گا شہاب الدین، یہ بات یاد رکھنا۔ یہ سنتے ساتھ ہی شہاب الدین پاشا چلے جاتے ہیں، جنگل میں ڈاکو کرتے مرتے چلے جاتے ہیں، نہ کوئی رحم نہ کوئی معافی۔ اسحاق پاشا ڈاکوؤں کو کاٹتے ہوئے کہتے ہیں پوری دنیا پر حکمرانی کا اختیار صرف سلطان محمد خان فاتح کے پاس ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ لڑتے لڑتے بایزید کے سامنے آ جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں اب اپنی تلوار چھوڑ دو، ہم پائے تخت جا رہے ہیں، اب اپنے سلطان کو حساب دینا ہے۔ بایزید کہتا ہے اسحاق پاشا ہٹ جاؤ، تو اسحاق پاشا کہتے ہیں بایزید مجھے کوئی ایسا کام کرنے پہ مجبور نہ کرو جس کا مجھے بعد میں پچھتاوا ہو۔ یہ کہتے ساتھ وہ تلوار اٹھا لیتے ہیں، سپاہی بھی تلواریں کھینچنے شروع ہو جاتے ہیں، ہتھکڑیاں اور تلواریں لے کر سپاہی بھی آگے بڑھتے ہیں، مگر اس کے باوجود بایزید بھی لڑائی کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ دستور کی آواز کے ساتھ ہی باہر وہاں پہنچتی ہے۔ بایزید کچھ کہنے ہی لگتا ہے کہ باہر ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ رسید کر دیتی ہے۔ تھپڑ لگتے ساتھ ہی بایزید تلوار چھوڑ دیتا ہے اور سپاہی اسے ہتھکڑیاں لگا دیتا ہے۔ اس لیے میں پیدری وہاں پہنچ کر یہ سارا منظر دیکھنے لگ جاتا ہے۔ اسحاق پاشا اور باہر بایزید کو لے کر وہاں سے چل پڑتے ہیں۔ انہیں جاتا ہوا دیکھ کر پیدری کہتا ہے مجھے امید ہے کہ تم اس جگہ نہیں مرو گے جہاں تم جا رہے ہو، کیونکہ تمہاری موت میں بنوں گا۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان مصطفیٰ کے پاس آتے ہیں جو بہت کچھ لکھتے لکھتے سوچ کو ہوتا ہے۔ سلطان مصطفیٰ کے پاس بیٹھ کر اس سے پیار کرتے ہیں، اس لیے میں گلشہ وہاں پہ آتی ہے اور سلطان سے کہتی ہے جب آپ کھانے پر نہیں آئے تو میرا دل اداسی سے بھر گیا تھا، اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں اپنا مبارک چہرہ دیکھنے دیا۔ میں مصطفیٰ کو جگاتی ہوں، مگر سلطان کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، سونے دو اسے۔ گلشہ کہتی ہے دنیا کا بادشاہ ہمیں دیکھنے آیا ہے تو اس کا شہزادہ کیسے سو سکتا ہے؟ یہ ہمارے سلطان کا رحم ہے، ورنہ بہت زیادہ رحم غداری کا سبب بنتا ہے، چاہے وہ ہمارا اپنا بچہ ہی کیوں نہ ہو۔ اجازت دے میں اسے جگاتی ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی گلشہ مصطفیٰ کے پاس جاتی ہے اور سلطان گہری سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ گلشہ مصطفیٰ کو اٹھاتے ہوئے کہتی ہے اٹھو اٹھو، دیکھو تمہارے بابا آئے ہیں۔ سلطان کو دیکھتے ساتھ ہی مصطفیٰ ایک دم سے اٹھ جاتا ہے۔ کرامان میں سلیمان ابراہیم بھائی سے کہتا ہے ایلچی کی طرف سے ابھی تک کوئی خبر نہیں آئی سلطان بابا، ان قانون شکن عثمان اوغلوں نے اس کی جان لے لی ہوگی۔ تو ابراہیم بھائی کہتا ہے ہم نے اپنا پیغام بھیجا ہے، ہمیں ان کے جواب کا انتظار کرنا چاہیے۔ سلیمان کہتا ہے ہمیں احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے بابا، ہمیں ہر امکان پہ غور کرنا چاہیے اور اپنے جنگی حکم کی منصوبہ بندی بھی کرنی چاہیے۔ تو ایک مشیر کہتا ہے شہزادے سلیمان ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ پھر دوسرا کہتا ہے لیکن عثمان اوغلوں کی فوج رومیلیا کی سرحدوں سے اناتولیا کے اندرونی علاقوں تک پھیل گئی ہے۔ پھر تیسرا کہتا ہے اور اس صورتحال کے پیش نظر ہم جس جنگ میں حصہ لیں گے اس کی احتیاط سے منصوبہ بندی کرنی ہوگی۔ سلیمان کہتا ہے ہمارا سب سے مضبوط ہتھیار ہمارا قانون ہے، یہاں تک کہ اگر 1000 عثمان اوغلو بھی یہاں ہوں تو یہ ان سب کو شکست دے گا۔ عثمانیوں نے ترکمانوں کی حمایت سے اپنی پوری طاقت حاصل کی، لیکن جب وہ مضبوط ہوئے تو وہ قانون کو بھول گئے اور پھر گئے۔ کیا وہ ترکمان صدران جو قانون کی پرواہ کرتے ہیں ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے؟ تو ابراہیم بھی کہتے ہیں ترکمان صدران وہ کماندار ہیں جنہوں نے بہت سی فتوحات حاصل کی ہیں، ہم انہیں اپنے پرچم کے نیچے جمع ہونے پر کیسے قائل کر سکتے ہیں؟ سلیمان کہتا ہے ہم اپنے قانون کی ناموس بچانے کے لیے اپنا پرچم وسیع کریں گے بابا، پھر کوئی ترکمان سردار ہمارے قانون کی ناموس بچانے کے لیے مارنے اور مرنے سے دریغ نہیں کرے گا۔ ہم جب تک یہاں رہیں گے قانون شکن عثمان اوغلو کبھی ہماری عزت نہیں کریں گے اور وہ کبھی بھی انصاف کی ضمانت نہیں دیں گے، خاص طور پر اگر ہم اقدامات نہیں کرتے۔ معاذ اللہ ایسا نہ ہو کہ جب ہم ایک دن بیدار ہوں تو ہم ان کی فوج کو اپنی سرحدوں پر دیکھیں۔ سب کی باتیں سننے کے بعد ابراہیم بھی کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے فوراً اوغوز سرداران کو خبر بھیجو، انہیں کہو کہ کرمان اوغلو نے عثمان اوغلو کے خلاف روایات کی پاسداری کے لیے جھنڈا بلند کر دیا ہے اور اس مقصد کے لیے جانباز اور ہتھیار پہنچائیں۔ آج کا دن عزت کا دن ہے، یہ ذہن میں رہے۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔